اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزہ، فلسطین اور اسرائیل کی حالیہ جنگ میں مسلمان قوم کے حکمرانوں کے لیے ایک سبق موجود ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ الفیل کی روشنی میں اس جنگ کے حالات کا تجزیہ کیا جائے تو معلوم ہو رہا ہے کہ مسلم حکمرانوں کا اپنے خالق حقیقی اللہ تعالیٰ پر حقیقی ایمان اور یقین نہ ہے۔ غزہ، فلسطین کے مٹھی بھر مسلمان انتہائی صبر و استقامت اور استقلال سے ہر وہ قربانی پیش کر رہے ہیں جو ان سے مانگی جا رہی ہے۔ ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں جو دل و جان پر کپ کپی طاری کر رہے ہیں۔ لوگ بڑے عزم اور حوصلہ کے ساتھ اپنے مرحومین کی نعشوں کو دفنا رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو جانے کے کلمات اپنی زبان سے ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ دنیا گواہ ہے کہ ہر قسم کی بدترین اسرائیلی جارحیت غزہ، فلسطین کے مسلمانوں کے صبر و استقامت اور عزم و حوصلہ کو شکست نہ دے سکی ہے۔ بعض مسلمان دانشور برملا اظہار کر رہے ہیں کہ قرون اولیٰ کے مسلمانوں کے بعد ایسی قربانیوں کی مثال ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتی، مگر مسلمان قوم کے حکمران غزہ، فلسطین کے مسلمانوں کے صبر و استقامت اور عزم و حوصلہ سے بھی سبق نہیں سیکھ رہے۔ مسلمان قوم کے حکمرانوں میں اس جنگ کی نسبت سے کوئی حرکت اور غیرت نہیں پیدا ہو رہی۔ دنیا بھر میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف تاریخی ریکارڈ مظاہرے کیے جا رہے ہیں، مگر افسوس کی بات ہے کہ مسلمان قوم کے حکمرانوں کو اس سے بھی حوصلہ نہیں مل رہا کہ وہ غزہ، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے عملی رنگ میں کوئی قدم اٹھا سکیں، یہ کہ ایسا اقدام کریں جس سے اسرائیلی جارحیت رک جائے۔ اس مسئلہ پر غور و فکر کرنے کے لیے مسلم دنیا کی عالمی تنظیم اور عرب لیگ کے نمائندوں کا اجلاس ہوا، مگر وہ اجلاس بے نتیجہ ثابت ہوا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس اجلاس میں 3 بڑی تجاویز پیش کی گئیں، یہ کہ مسلم ممالک اسرائیل سے اپنے سفارتی اور تجارتی تعلقات منقطع کر لیں، یہ کہ مسلم ممالک اسرائیل کو فضائی راستہ نہ دیں، اور یہ کہ جب تک جنگ جاری رہے اسرائیل کو انرجی کے لیے آئل وغیرہ نہ دیا جائے۔ یہ تجاویز مسلمان حکمرانوں کی مفاد پرستی کا شکار ہو گئیں۔ ان حالات میں مسلمان عوام الناس کی طرف سے یہ واویلا کیا جا رہا ہے کہ مسلمان قوم میں اتفاق و اتحاد اور یگانگت نہ ہے، کیونکہ مسلمان قوم میں وحدت اور قیادت نہ ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی کمزوری کی حالت کو طاقت میں بدلنے کے لیے اپنے وعدہ اور سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو امام مہدی و مسیح موعود اور امام آخر الزماں کے منصب جلیلہ پر فائز فرمایا۔ سامعین و ناظرین کرام، بدقسمتی کی بات ہے کہ مسلمان علماء محض جہالت کی راہ سے امام آخر الزماں کی شدید مخالفت کر رہے ہیں۔ وہ امام جس کو سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھیجا، اس مقدس امام کو نہ صرف گالیاں دے رہے ہیں بلکہ اس کی جماعت کو مبتلا عذاب و آزار کیے ہوئے ہیں، اور مسلمان علماء، مسلمان عوام الناس کو امام مہدی کے بارے میں بھول بھلیوں میں الجھائے ہوئے ہیں۔ مثلاً یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اگر حضرت مرزا صاحب سچے امام مہدی ہیں تو مسلمانوں کو دنیا میں طاقت کیوں نہیں نصیب ہوئی، جبکہ مذہب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مامور من اللہ کے دعویٰ پر غور و فکر کیا جائے، جس طرح کوئی مامور من اللہ کوئی دعویٰ پیش کرتا ہے۔
اس دعویٰ کو اس کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق سمجھنے کی کوشش کی جائے اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت پانے کی دعائیں کی جائیں۔ ایسا تو نہ کبھی پہلے ہوا نہ اب ہوگا کہ وہ لوگ جو امام آخر الزماں کو گالیاں دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لے رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کو زبردستی الہی جماعت کا ممبر بنا دے۔ جماعت احمدیہ دنیا کی تعداد کی نسبت سے کمزور جماعت ہے، مگر یہ جماعت اپنے امام کی قیادت اور نگرانی میں اقوام عالم میں ایک عظیم روحانی انقلاب برپا کر رہی ہے۔ اگر جاہل علماء کی طرف سے شدید مزاحمت نہ ہوتی اور مسلمانوں کی ایک اچھی خاصی تعداد اس جماعت میں تدریجاً شامل ہو رہی ہوتی تو آج مسلمان قوم ظاہری شان و شوکت اور طاقت و قوت کے لحاظ سے ناقابل تسخیر قلعہ کی مانند ہوتی، جبکہ مسلمان قوم کے حالات بتا رہے ہیں کہ وہی وقت امام مہدی و مسیح موعود کی بعثت کا تھا جس وقت سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے امام آخر الزماں ہونے کا دعویٰ کیا۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ مسلمانوں کی بھاری اکثریت نے امام آخر الزماں کو جھٹلایا ہے، اس لیے انہیں اپنے اللہ تعالیٰ پر حقیقی ایمان و یقین نہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پر حقیقی ایمان و یقین انسان کو غیر اللہ کے خوف سے آزاد کرتے ہوئے مثالی رنگ کا عزم و ہمت عطا کرتا ہے۔ خاکسار نے اس پروگرام کے آغاز میں بیان کیا کہ قرآن مجید کی سورۃ الفیل کی روشنی میں غزہ، فلسطین اور اسرائیل جنگ کا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلامی تاریخ کی کتب میں بیان کیا گیا ہے کہ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کے قریب زمانہ کا واقعہ ہے کہ یمن کا گورنر ابرہہ مکہ کو گھیرانے کے لیے ایک بھاری لشکر کے ساتھ آیا۔ اس لشکر کی تعداد 60,000 تک بتائی جاتی ہے۔ اس لشکر کو ہاتھی والوں کا لشکر کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس واقعہ کے بارے میں سورۃ الفیل نازل فرمائی ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے اس لشکر کے بارے میں سنا تو وہ اپنے ساتھ مکہ کے 2 اور سرداروں کو لے کر ابرہہ کے پاس گئے۔ ابرہہ نے اپنے ترجمان سے کہا کہ اس سے پوچھو کہ یہ کیا چاہتا ہے۔ پوچھنے پر عبد المطلب نے کہا، آپ کی فوج نے میرے 200 اونٹ پکڑ لیے ہیں، وہ واپس کروا دیں۔ ابرہہ نے اونٹ واپس کروانے کا حکم دے دیا، مگر اس نے بڑے غصہ میں کہا کہ میں آپ کا خانہ کعبہ گرانے کے لیے آیا ہوں اور تم نے اس کی بات ہی نہیں کی اور صرف اونٹوں کی بات کی ہے۔ اس پر عبد المطلب نے کہا، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے مجھے اونٹوں کی فکر ہے، اور اس گھر کا بھی ایک مالک ہے، وہ خود اس اپنے گھر کی حفاظت کرے گا۔ ابرہہ نے یہ جواب سنا تو بہت غصے میں کہنے لگا، میں دیکھوں گا کہ اس گھر کا مالک مجھے کس طرح اپنے اس گھر کو گھیرانے سے روکتا ہے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کا جو عبرتناک انجام کیا، ہر مسلمان اپنے زمانہ میں اس کا گواہ بنتا چلا آ رہا ہے۔ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ دادا عبد المطلب کا اللہ تعالیٰ پر زمانہ جاہلیت میں بھی ایسا ایمان تھا کہ پھر اللہ تعالیٰ کی غیرت ابرہہ کے لشکر کے خلاف بھڑکی، اور جب سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی اسلام میں اپنی چھوٹی سی جماعت کے ساتھ مصائب اور دکھ اٹھا رہے تھے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفیل نازل فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ اس صورت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عظیم و شان پیش گوئی ہے، یہ کہ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے اصحاب الفیل کے ساتھ کیا کیا؟
اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہر میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح عظیم سے نوازا۔ سورۃ الفیل میں مسلم دنیا کے لیے عظیم الشان سبق ہے، یہ کہ اگر مسلمان قوم باوجود اپنی غربت اور کمزوری کے اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان، یقین اور توکل پیدا کر لیتی اور اپنے اندر وحدت کی شکل پیدا کر لیتی، تو پھر اللہ تعالیٰ آج بھی اصحاب الفیل جیسا واقعہ دوہرا رہا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی چڑیوں سے بڑے بڑے لشکروں کو تباہ کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ اگر مسلمانوں میں زمانہ جاہلیت میں بسنے والے حضرت عبد المطلب جیسا بھی ایمان نہ ہو، تو پھر مسلمانوں کے 57-58 ممالک بھی غزہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دنیا میں معمولی سی بھی تبدیلی نہیں پیدا کر سکتے۔ سامعین و ناظرین کرام، بلاخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور حاضرہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔